پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ بطور ڈاکٹر اور موجودہ طب کے ساتھ اپنے مریضوں کے لیے قرآن پاک کو کیسے بطور شفا کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ صرف یہ کہنا وہ غیر احمدی پیروں کی طرح کہ جی میں نے یوں کر کے دم کیا، پھونک ماری اور قرآن کریم کا آیت کوئی گھول کے وہ مریض کو پلا دیا اور اس کو شفا ہو جائے، تو وہ کچھ نہیں ہے. وہ یوں ہی آزمانے والی بات ہے، اپنے آپ کو بھی اور مریضوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ پہ بھی پھر بزدیاں پیدا ہوتی ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرو. پہلے تو یہ دعا کریں کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں، یہ ریگولر دعا ویسے ہی کرتے رہنا چاہیے ایک ڈاکٹر کو، کہ جو مریض آتے ہیں ان کو علاج کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے، ان کی تشخیص میں صحیح طرح کر سکوں. جب صحیح طرح ڈائگنوز ہو جاتی ہے بیماری، تو اس کے بعد پھر اس کے لیے جو بہترین سوٹیبل دوائی ہے وہ میرے دماغ میں آئے، میں اس کا علاج کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اس کے لیے مستقل مانگنی چاہیے ایک ڈاکٹر کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مریض کو دیکھیں، اپنے اوپر نہ سمجھیں کہ میں کوئی چیز ہوں، وہ شافی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے. ٹھیک ہے. اپنی پرسکرپشن لکھیں تو اس میں بھی وہ شافی لکھ دیا کریں اوپر، تاکہ ہر وقت آپ کے دماغ میں رہے کہ اللہ شافی ہے. اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا، یہ قرآن شریف کہتا ہے نا، جب میں بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو اللہ کو شافی سمجھ کے اس کا نسخہ لکھیں، اور پھر نمازوں میں اس کے لیے دعا کریں، سجدے میں بھی. ٹھیک ہے. اپنے مریضوں کے لیے، یا مستقل ایک بنا لیں اصول کے روزانہ میں نے 2 نفل اپنے مریضوں کے لیے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. تو باقی اپنے کلینک میں آتے ہیں یا جہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں وہاں آتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں. سورہ فاتحہ بھی شفا کی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اہدنا الصراط المستقیم میں صحیح رہنمائی بھی کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے. وہ پڑھیں. اپنا زندگی کا آغاز دعا سے کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے کریں، اور نمازوں میں دعا کریں، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. کہ یہ کہنا کہ میں فلاں چیز قرآن کریم کو آیت گھول کے پلا دوں، وہ یہ پیروں والی باتیں ہیں، یہ ہمارے میں اندر نہیں ہے.